چارٹر آف نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ حکومت ان کی تھی۔ جناب اسپیکر، پایہ حقارت سے نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ جناب اسپیکر، جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جو جن باتوں کا ذکر کیا، کاش وہ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج آپ چھٹی لے دیں۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے لیکن آپ جائیں گے، حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا، ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ میں گیا وہاں پر، عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں آپ چلے جائیں واپس۔ ہم خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو، انہوں نے کہا نہیں، میں نے آج بلائیں میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا، ان کو کھانا، یہ تو دیکھیے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی، یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈر ٹرائل قیدی اور جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے۔ زمینوں پر لٹایا گیا، کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں۔
میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا، میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، آئیں بیٹھیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں، مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی لیڈر آف دا اپوزیشن۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور جتنی بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان پر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں بیٹھ کر ہم سے بات کریں۔ اس وقت نیشنل اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے اپنا اس وقت کا تذکرہ بھی کیا گیا جب وہ جیل میں موجود تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ امریکی کانگریس کا پاکستان کے حالیہ انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکی کانگریس نے قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کر لی۔ امریکی ایوان نمائندگان کا پاکستان میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ الیکشن کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ انٹرنیٹ ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات میں تعطل قابل مذمت ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ قرارداد میں یہ لکھا گیا اور عوام کو جمہوری عمل میں شرکت سے روکنے کے لیے عوام کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد کا یہ بھی متن رہا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی کانگریس کا پاکستان کے حالیہ انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکی کانگریس نے قرارداد کو 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کر لیا ہے اور الیکشن کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا اس قرارداد میں۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات سے تعطل جو تھا وہ قابل مذمت ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی اس قرارداد میں کیا گیا ہے جسے اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے امریکی کانگریس کی جانب سے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان کے انتخابات سے متعلق اور یہ ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ امریکی کانگریس نے پاکستان کے حالیہ انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کر لیا ہے۔ امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی ہے۔ 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی شفاف تحقیقات کی جائیں، الیکشن کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ یہ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مذمت کی گئی ہے انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات میں تعطل کی الیکشن کے دوران۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے صہیونی طاقتیں امن خراب کر دیتی ہیں۔ آپ امریکہ میں لابنگ کر کے قراردادیں پاس کروا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے صادق خان کی بجائے گولڈ سمتھ کی حمایت کی۔ کس نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ پاکستان کو فنڈز نہ دیے جائیں؟ پی ٹی آئی دور میں دوست ممالک کو ناراض کیا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ دنیا کے اندر بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کی طرف قدم ہم اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو صہیونی طاقتیں جو ہیں، صہیونی طاقتیں، اب اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، وہ کیا کرتی ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جو سہولت کار ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج امریکہ میں آپ لابنگ کر کے ایک ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی، جس نے پاکستانی نژاد صادق کو چھوڑ کر میئر کے الیکشن میں ووٹ کس کو دیا، کس کی حمایت کی؟ گولڈ سمتھ کی حمایت۔ آئی ایم ایف کی پاس جا رہے تھے تو آئی ایم ایف کے واحد مظاہرے کس نے کیے؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان سے ملاقاتیں کر کے کس کو کہا گیا کہ پاکستان کو فنڈ نہ کیا جائے؟ آپ دیکھیں کہ ایک دوست ملک کو، جیسے انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کیا، چائنا کو ناراض کیا، قطر کو ناراض کیا، کویت کو ناراض کیا، تو آپ کو کس کے کہنے کے اوپر پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے؟ صہیونی جو سازش ہے یہ کسی صورت جو ہے ہم اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔